مولانا طارق جمیل نے ارشاد بھٹی میرے بھائیوں کی طرح ہیں کہ پوڈ کاسٹ میں کہا کہ عمران خان دیانتدار اور مومن آدمی ہے، جیل میں اگر اس سے ملنے گیا تو کہوں گا شاباش، آپ نے تاریخ بدل۔ اب مولانا طارق جمیل میرے بھائیوں کی طرح ہیں، آئی لو ہم، آئی ریسپیکٹ ہم، وہ تو سے ملاقات نہیں ہوئی۔ لاجک انہوں نے بڑی سادہ دی ہے کہ جو بندہ اپنی ساری جائیداد شوخت خانم کے نام کر چکا ہو، کیا وہ ایک گھڑی پہ بک جائے؟ ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے، جمائمہ میں آج بھی اس خاتون کا احترام کرتا ہوں، بڑی عالیشان خاتون، آج تک عمران کے بارے میں ایک لفظ اس نے غلط نہیں بولا۔ ڈیورس کے بعد ایز پر دے لا آدھی جائیداد عمران کو مل رہی تھی، اس نے نہیں دی۔ تو طارق جمیل صاحب کا جو لاجک ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کام سے سن کے اس کام سے نکال دیں۔ ہی از اے ریالٹی۔ کیا ہوتا ہے اب دیکھو، بات سنو، ریالٹیز بھی کیسی کیسی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ بھٹو کو قتل کروانے کے بعد پاکستان کے ججز کے ہاتھوں، اس کے قتل کے بعد جب وہ انڈائریکٹلی مان بھی چکے تو نہیں مارا جا سکا۔ اب کیا کریں؟ بھٹو پتہ نہیں گڑی خدا بخش کدھر، وہاں میلے نہیں رکتے، وہاں رونقیں نہیں رکتی، ضیاء فیصل ٹاؤن فیصل مسجد میں وہ دفن ہے، بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ سو اس کو یہی رہنے دیتے ہیں۔ کون کیا ہے اس کا فیصلہ تاریخ کرتی ہے۔ سقراط کو ریاست نے زہر دیا، سزائے موت دی، کسی منحوس جج کا نام نہیں یاد، سقراط اور زہر کا پیالہ یہ سمبل بن گئے۔ بہرحال خواجہ آصف نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بائیکاٹ پہ رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وطن اس وقت دہشت گردی کی آگ میں چل رہا ہے اور پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے آج اس بات کو ثابت کر دیا کہ عمران خان اول اور آخر ہے، ایک فرد واحد کے لیے وطن کی سلامتی اور پی ٹی آئی۔ وہ بات سنو خواجہ آصف صاحب، آپ تھوڑا تاریخ پڑھ لو۔ میرے اور آپ جیسے لوگ یہ یعنی آئی ڈی کارڈ نمبر ہی ہوتے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں، لیکن پوری انسانی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بعض اوقات افراد بہت میٹر کرتے ہیں۔ 1001 مثالیں دے سکتا ہوں۔ ہٹلر چاہے مانسٹر ہو، لیکن آپ اس کو ایک آدمی کہہ کے آگے گزر جائیں گے، آپ کی کیا مجال ہے؟ تاریخ تو کچھ اور کہتی ہے۔ ہٹلر بے بھلے مانسٹر ہو، بازی ہار گیا ہو، لیکن اس نے یہ جو انگلینڈ سورج غروب نہیں ہوتا، اس کا اتنا خون چوس لیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ اپنا قبضہ وہ جگہ جگہ کھونے لگے۔ اور اگر میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، ہٹلر نہ ہوتا، وہ مانسٹر، وہ اگر نہ ہوتا کروڑوں انسانوں کا قاتل، تو یہ جو برطانوی راج تھا یہ شاید اس خطے پہ اور 50 60 70 80 سال رہتا۔ اس لیے یہ احمقانہ سٹیٹمنٹ ہے۔ دنیا کی تاریخ میں امیر تیمور نہ ہوتا تو تاریخ کیا ایسی ہوتی؟ اگر سلطان محمد فاتح نہ ہوتا، تاریخ افراد بعض اوقات ہجوم پہ بھاری ہوتے ہیں۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ ملنا چاہ رہے تھے اپنے لیڈر سے تو ان کو ملنے دیتے، اس میں میری سمجھ سے باہر۔